تاکہ 12 اکتوبر 1999 جیسا حادثہ دوبارہ رونما نہ ہو سکے۔ عدلیہ ریاست کا ایک اہم ستون مانا جاتا ہے، جس کی آئین میں خود وضاحت کی گئی ہے۔ آئینی منصوبے کے تحت اس کے کندھوں پر بہت بھاری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، لہذا اس کو بہت مضبوط ہونا چاہیے تاکہ ریاست کے ڈھانچے کے لیے تقویت کا باعث ہو۔ اس طرح اس نے ریاست کے دیگر ستونوں کو بھی تقویت دینا ہے۔ اس حقیقت سے کسی کو بھی انکار نہیں کہ ملک کی ترقی کا تعلق قانون کی حکمرانی اور آئین کی حاکمیت سے جڑا ہوا ہے۔ ہمارے پاس ترقی یافتہ جمہوریت کی بہت بڑی مثالیں موجود ہیں، جنہوں نے اس وجہ سے ترقی کی کہ وہ قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی کے اصولوں پر کاربند رہے۔ ایسے سنہری اصولوں پر عمل پیرا ہوتے ہوئے انہوں نے اچھی حکمرانی کے نظام کو قائم کیا، جس نے ان کو ترقی کے راستے پر گامزن کیا۔ یہ مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ اگر دیگر مثبت نتائج حاصل کر سکتی ہیں تو ہم بھی انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایسا کر سکتے ہیں۔ فرد کے تحفظ شدہ حقوق کی ضامن ہونے کی حیثیت سے عدلیہ کے پاس مطلوبہ طاقت اور اہلیت ہونی چاہیے تاکہ وہ ملک میں اچھی حکمرانی کو قائم کرنے میں اپنا آئینی کردار ادا کرے۔ الغرض اس مقصد کے لیے ہماری تمام کوششیں اور وسائل بروئے کار آنی چاہیے۔ اس پس منظر میں میری یہ خواہش ہے کہ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن اپنے بڑے جو کہ آپ سے پہلے جنہوں نے تاریخیں رقم کی ہیں، اسی طرح وہ بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وہی مثال بار کی ہسٹری میں قائم کریں کہ جس طرح آج علامہ محمد اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ ڈسٹرکٹ عدلیہ کا کردار پاکستان کے عدالتی نظام میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ ضلعی عدلیہ اگر اپنی کارکردگی سے عوام کو مطمئن کرے گی تبھی وہ عوام کا اعتماد اور عزت حاصل کر پائے گی۔ تقریباً 90% سائلان ابتدائی طور پر ضلعی عدلیہ سے رجوع کرتے ہیں، لہذا عدالتی نظام پر عوام کے اعتماد کا پہلا تاثر اسی درجے پر ہونے والے تجربات سے قائم ہوتا ہے۔ یہ بات میں خصوصی طور پر آپ لوگوں کی بار ایسوسی ایشن کی اس کنونشن کی وجہ سے کر رہا ہوں کہ آج یہاں پر گجرانوالہ ڈویژن کے تمام ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز اور ہمارے سیالکوٹ کے تمام ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے حضرات موجود ہیں، تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری ان سے بہت زیادہ توقعات ہیں، اور وہ اگر بینچ اور بار کا رشتہ خوشگوار رکھیں گے اور بار کے ممبران بھی ان کے ساتھ تعاون کریں گے جیسا کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ صاحب نے بتایا ہے، تو ایسی صورت میں آپ دیکھیں گے کہ سائلین کے لیے انصاف حاصل کرنا آسان ہوگا۔ اعلیٰ عدالتوں کے ججز کی ذمہ داری آئین کی تشریح کرنا ہے۔ وہاں پر یہ اوریجنل کیسز جیسے بیل میٹرز، ایوکشن میٹرز اور سول مسلینیس کام نہیں آتا، وہ کام صرف ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں آتا ہے، اور جہاں تک ہمارا تعلق یعنی ہائی کورٹ کے ججز یا سپریم کورٹ کا ججز ہوتا ہے، اس ضمن میں ہم اس اپنے کانسٹیٹیوشنل کردار ہے اس حد تک ہم کو اپنے آپ کو پابند رکھنا پڑتا ہے، لیکن آپ وکلا صاحبان کی معاونت کے ساتھ مشکل سے مشکل ترین مقدمات کا بھی حل آسان ہو جاتا ہے جب آپ کی طرف سے صحیح معاونت ہو۔ یہ ہمارا ضرور فرض ہے کہ ہم مقدمات کا فیصلہ کریں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کی مدبرانہ معاونت کے بغیر یہ کام نہیں کر سکتے، کیونکہ مقدمات کا تصفیہ جلد از جلد کرنے میں بار کا اہم کردار ہوتا ہے۔ اگر بار ممبران اپنے مقدمات کی پیروی کے لیے صحیح طریقے سے تیار ہو کر آئیں اور عدالت کی مدد فرمائیں، اور وہ ساتھ ہی ساتھ اپنے موکل کے جو کہ نقطہ نظر ہے
اس کو پیش کرنے کی بھی بھرپور تیاری کریں. تو میں نہیں سمجھتا کہ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں بھی مقدمات کی خاصی کمی ہوگی. اگرچہ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ آبادی کے بڑھ جانے سے مقدمات کا بھرپور ہے، مقدمات بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ لوگوں کا، سوسائٹی کا اب عدلیہ پر بہت زیادہ اعتبار بھی بڑھ گیا ہے، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ آپ کی عدالتوں میں مقدمات کی جو تعداد ہے وہ روز بروز بڑھتی جا رہی ہے. اس لیے اس سلسلے میں ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کو بھی اور پروونشل گورنمنٹس کو بھی یہ کہا ہے کہ جتنی یہ آبادی بڑھ رہی ہے اس کے مطابق ان کی تعداد کو بھی بڑھایا جائے، کیونکہ اگر آپ تعداد نہ بڑھائیں اور یہ توقع رکھیں کہ مقدمات کیوں زیادہ دیر تک عدالتوں میں رہتے ہیں، تصفیہ نہیں ہوتے، تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کم از کم یہ پہلو بھی ضرور دیکھ لیں. انصاف کی فراہمی میں تاخیر نہ صرف سیلان میں بے چینی پیدا کرتی ہے بلکہ سماجی و معاشرتی سرگرمیوں کے تانے بانے کو بھی بری طرح متاثر کرتی ہے. یہ ایک اہم معاملہ مسلسل قانونی اصلاحاتی کمیشنوں اور اس مقصد کے لیے بنائی گئی کمیشنوں کے زیر غور رہا ہے. تاخیر کی وجہ